سیکٹری وزارت بلدیات روشن علی شیخ نے 30 جون کی تاریخ میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ مختلف ڈی ایم سیز، ٹاؤن کمیٹی اور یونین کونسل کی سطح پر بڑے پیمانے پر جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہو رہا ہے، جو کہ حیران کن ہے کیونکہ وزارت بلدیات اس پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمپیٹنٹ اتھارٹی سے لی گئی اجازت کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو چند افسران پر مشتمل ہوگی، جو کہ مختلف ڈی ایم سیز، ٹاؤن کمیٹی، ڈسٹرکٹ کونسل اور یونین کونسل کی سطح پر انکوائری کرے گی اور اس تمام معاملے کی چھان بین کرے گی کہ ایسے کیسے بھرتیوں کا عمل مکمل کیا گیا اور کون سی جعلی بھرتیاں ہیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جہاں جاری کیا گیا ہے، افسران کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ چراغ الدین ہنگورو کو سیکٹری اسپیشل لوکل گورنمنٹ ہے، ان کو حیدرآباد ڈویژن کے لیے انکوائری افسر مقرر کیا ہے، جبکہ زاہد حسین کمیتو ایڈیشنل سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہیں، ان کو شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جبکہ جمال الدین جیلانی جو کہ ایڈیشنل سیکٹری ایچ ٹی پی ہیں، انہیں سکھر ڈویژن کے لیے انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ فاروق احمد صدیقی جو کہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہیں، ان کو لاڑکانہ ڈویژن کے لیے انکوائری افسر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ علی انور رک جو کہ ڈائریکٹر M&EC لوکل گورنمنٹ کراچی ہیں، ان کو میرپور خاص ڈویژن کے لیے انکوائری افسر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ کراچی کے لیے ایک بہترین آفیسر کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ بھی ہیں، ضمیر احمد عباسی، جن کا تعلق ماضی میں اینٹی کرپشن سے بھی رہا ہے اور یہ بہت قریب سے سارے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس جعلی بھرتیوں کی انکوائری بھی آ چکی ہے اور متعلقہ افسران بھی ان سے آ کے ملتے رہے ہیں یا ان کے ماتحت افسران سے مل کے چلے جاتے تھے، لہٰذا سیکٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ ضمیر احمد عباسی یقیناً کراچی میں ہونے والی غیر قانونی بھرتیوں کا نوٹس لیں گے اور یقیناً ایسے جعلی بھرتیوں کا جہاں انکشاف کریں گے وہیں اس میں ملوث افسران کا بھی احتساب کریں گے۔ واضح رہے کہ اس وقت بھی ذرائع کے مطابق بلدیہ کورنگی میں 35 بھرتیوں کا عمل جہاں جاری ہے، وہیں 45 افسران کو ترقیوں دینے کے لیے ڈپارٹمنٹ پروموشن کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ 45 ترقیوں کے عمل میں 15 افسران باقی جونیئر ہیں، جن کے لیے وزارت بلدیات کے ایک سیکشن آفیسر سے بھی معاملات طے کیے گئے ہیں۔ بلدیہ کورنگی کے ذرائع کے مطابق وقت کم ہے اور فوری طور پر پروموشن کر کے خوشنودی حاصل کی جائے، جبکہ کچھ افسران اس میں معاملات طے کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بلدیاتی ادارے ماتم کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، بڑی ہوئی تنخواہیں نہیں دی، اساتذہ کو کچھ نہیں دیا، ریٹائر ملازمین کو کچھ نہیں دیا، لیکن جاتے جاتے وہ پھر خزانے پہ بوجھ بن رہے ہیں۔ 16-17 گریڈ میں ترقیاں دینے کے عمل کے بعد کیا بلدیاتی ادارے اس قابل ہوں گے کہ آئندہ ماہ تنخواہ دیں؟ تو یہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ جعلی بھرتیوں اور پروموشنوں کو فروغ دے رہے ہیں؟ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔